بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ یوکرین کی جنگ اس کو 6 مہینے ہو گئے اور بلکہ کچھ دن اوپر ہو گئے، اور ان 6 مہینوں میں جنگ نے کیا رخ لیا، یہ ہم مختلف وقتوں پہ مختلف ایکشنز کے بارے میں بات کرتے رہے کہ کبھی جنگ تیز ہو گئی، کبھی کچھ ہوا، لیکن جو آج صورتحال ہے 6 مہینے کے بعد، ہم اس پہ بات کرتے ہیں اور یہ بھی جائزہ لیتے ہیں کہ آخر اس 6 مہینے میں دنیا کی سیاست پہ کیا اثر پڑا، دنیا کے تمام حالات پہ کیا اثر پڑا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب رشیا نے حملہ کیا تو ٹیکنیکلی ہم سب مانتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ رشیا ایک اگریسر تھا، رشیا نے اگریشن کی، لیکن رشیا کی ضرورت بھی میں سمجھتا ہوں اس کا کہنا ایک لحاظ سے جائز ہے، مناسب ہے، وہ یہ ہے کہ یوکرین جو ہے وہ بالکل رشیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور ان حالات میں اگر نیٹو ایکسپینڈ کرتا، جو یوکرین کرنا چاہتا تھا، نیٹو کا حصہ بننا چاہتا تھا، اور امریکنز یا مغربی دنیا بڑی کین تھی کہ اس کو بنا لیا جائے، تو وہ نیٹو کا حصہ بن جاتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیٹو رشیا کے عین گھر میں آ جاتا۔ سو ایک سیٹ جو رشیا دیکھ رہا تھا کہ اس کے بالکل ڈور سٹیپ پہ بلڈ اپ ہو رہی ہے، وہ اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھا، اور یہ جو امریکنز ہیں یعنی جو مغربی دنیا ہے وہ اور یوکرین اپنے اس پلان سے، اس سوچ سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے، لہذا رشیا نے حملہ کیا۔ اور اس وقت کوشش یہ تھی رشیا کی بھی، اور خیال ہمارا یہ تھا کہ رشیا اس ساری جنگ میں کامیاب ہو جائے گا اور چند ہی دنوں میں پورے یوکرین پہ قبضہ کر لے گا، لیکن ہوا نہیں۔ ڈونیٹسک کا ریجن، کرائمیا پہلے سے ہی رشیا کے پاس تھا، ڈونیٹسک کا ریجن اس نے پکڑا ہے، جو اوورآل کہتے ہیں کہ تقریباً 20% کے قریب یوکرینین ٹیریٹری جو ہے وہ رشیا کے پاس ہے۔ اب اس سٹیج کے اوپر جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جنگ ایک سٹیل میٹ کی شکل اختیار کر گئی، یعنی کوئی بھی ملک یہ کلیم نہیں کر سکتا دونوں میں سے کہ اس کے پاس واضح برتری یا وہ فتح حاصل کر چکا، یہ دونوں ملکوں کا مسئلہ ہے۔ رشیا جو کہ ملیٹریلی سپیریئر تھا تو خیال تھا کہ وہ اپنی ملٹری سپیریورٹی یوز کر کے تو کیپچر کرے گا، لیکن محسوس یوں ہوتا ہے کہ رشیا نے اپنی ریئل سپیریورٹی کو ابھی تک استعمال نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ غالباً وہ سکسیس حاصل نہیں کر سکا جو اس کو مل جاتی۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں وہ یہ کرے، کیونکہ جو بات چیت ہم سنتے ہیں اس میں نیگوسیشنز وغیرہ کا قصہ تو پیچھے ہٹتا نظر آ رہا ہے۔ رشیا پہلے بہت کہتا رہا کہ بات چیت کر لیں، اور اس نے پیوٹن نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ بات چیت ڈیلے کریں گے تو پھر جنگ ہو سکتا ہے کہ ایسی نیچ پہ پہنچ جائے جہاں ہم بات چیت کرنا مناسب ہی نہ سمجھیں، یا بات چیت جو ہے وہ مشکل ہو جائے۔ لیکن بات چیت ہوئی نہیں، یا اس میں فیصلے نہیں ہو سکے، ٹرکی میں ہوتی رہی ہیں میٹنگز ان کی۔ نتیجہ یہ کہ اب ہو سکتا ہے کہ رشیا کچھ وقت کے بعد ایک رینیوڈ اوفینسو لانچ کرے، اور وہ زیادہ انٹینسو ہو سکتا ہے کہ اس میں بہتر ویپن سسٹم وغیرہ یوز کرے رشیا، اور پہلے ہی مغربی دنیا نے اس کو یوکرین کو دھکا لگا کے، پیسے دے کے، ویپنز دے دلا کے ان کو اس کام پہ لگا دیا، اور وہ میں سمجھتا ہوں اس لحاظ سے بہادر لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنی سوورنٹی بچانی ہے، اپنے ملک کی سرزمین بچانی ہے، وہ لگے ہوئے ہیں دوسروں کے پیسے پہ اور دوسرے، لیکن ان دی پروسیس بہت سارے یوکرین تباہ ہو چکا ہے، ان کے نیوکلیر پاور پلانٹ ہاتھ سے نکل چکے ہیں۔ سو بہت ساری تباہی یوکرین کی ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے اگر کل جنگ رکتی ہے تو یوکرین کو ریہیبلیٹیٹ کرنے میں، ریکنسٹرکٹ کرنے میں ہو سکتا ہے کئی سال لگیں اور بہت پیسہ بھی لگے۔ برصورت یہ وہ صورتحال ابھی ہے جو کہ وہاں موجود ہے۔ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو جو خبریں باہر آتی ہیں وہ زیادہ تر یوکرین کے حوالے سے آتی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ساری مغربی دنیا نے ساری ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی وہ اس کام پہ لگا رکھی ہے، اور وہ یوکرین کو سپورٹ کر رہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ سارا کچھ ہے ہی مغربی دنیا کا، جیسے ہم دیکھتے ہیں ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ، یہ وہ ہر چیز جو ہے وہ وہاں سے اوریجنیٹ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ان کے پاس کنٹرول بھی ہے، اور وہ رشین سائڈ کی خبریں بڑی کم دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ ٹیکنالوجیکلی اگر ہم دیکھیں تو آج یوکرین ایک بہتر پوزیشن میں ہے۔ اب جنگ پہلے تو 100% رشیا لڑ رہا تھا۔ رشیا نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع میں انہوں نے جلدی جلدی کچھ علاقے بھی کیپچر کیا، پھر ایک وقت تھا کہ انہوں نے کیو کا محاصرہ کر لیا، اور یوں لگتا تھا کہ کیو ابھی
بڑی جلدی روسیوں کے قبضے میں چلا جائے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ یوکرینینز نے پہلے سے ہی جب ان کو اندازہ تھا کہ یہ ان کا دارالحکومت اور یہ اگر رشین قبضے میں چلے جاتا ہے تو پھر یوکرین گیا، لہذا انہوں نے کیو کا جو دفاع تھا وہ بڑا ایک فورٹریس کی طرح بڑا مضبوط دفاع تیار کر کے رکھا ہوا تھا، جو رشین کچھ دنوں کے بعد ہی اس میں ناکام ہو گئے اور ان کو چھوڑنا پڑا، اور نتیجہ یہ کہ آج دن تک یوکرین نے اپنا دارالحکومت بچا کے رکھا ہوا اور رشین سے دوبارہ ادھر کا رخ نہیں کیا۔ اب رشیا جو ہے وہ کریمیا وغیرہ ان جگہوں کو بچا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ کریمیا انہوں نے پہلے سے 2014 میں کیپچر کیا تھا، ڈونیٹسک کا ریجن اب کیپچر کیا ہے، اور ہوا یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو طریقہ کار ہے جنگ کا یوکرین کی سائڈ سے وہ بھی بدلا ہے۔ یوکرین نے یہ ٹیررزم وغیرہ یا آپ یہ کہہ لیجیے کہ سیبوٹیج وغیرہ یہ ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ کروانی شروع کی ہیں، اور وہ رشیا کی بیک سائڈ ان کے بیک ایریا میں یعنی ریئر ایریاز میں جا کے جو ان کے سپلائی لائن ہے ان کو ہٹ کرنا شروع کیا۔ اس میں آپ دیکھیے کہ ان کے کئی امونیشن ڈمپس انہوں نے تباہ کیے، پھر انہوں نے ان کی ایئر فیلڈ کو ایک کو تباہ کیا، وہاں کھڑے کھڑے 7 رشین جہاز جو فائٹر جیٹس تھے وہ تباہ ہو گئے۔ پھر آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے ان کے میزائل ڈیفنس سسٹمز کو تباہ کیا۔ مختلف جگہوں پہ وہ پیچھے سے ہٹ کرتے رہے ہیں اور وہ اس چیز کی ذمہ داری نہیں لیتے رہے، لیکن یہ چیز واضح ہے کہ یوکرین لوکل پاپولیشن کو استعمال کر کے وہاں پہ سیبوٹیج وغیرہ یہ ایکٹیویٹیز کروا رہا ہے، جس سے رشینز کا کافی سارا نقصان بھی ہوا ہے۔ ابھی تک رشیا سے کوئی بھی ان کی آکوپائڈ ٹیریٹریز یہ واپس نہیں لے سکے، جو یوکرینین واپس نہیں لے سکے، لیکن ابھی ان کے پریزیڈنٹ نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ یوکرین کی تمام ٹیریٹریز بشمول کرائمیا جو روس نے پہلے 2014 میں کیپچر کی تھی وہ ہماری ٹیریٹری اور ہمیں عزیز ہے، ہم یہ ساری ٹیریٹریز جب تک روسی قبضے سے آزاد نہیں کروا لیتے یہ ہم جنگ روکیں گے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ جنگ میں کچھ نہ کچھ اگریسو ایکشنز لے کے آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس ٹیریٹری جو رشیا کے قبضے میں اس کو چھڑایا جائے، لیکن دوسری طرف یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ رشیا بھی اپنے حملے کو مزید انٹینسیفائی کرے گا۔ اس میں جو سیریس اسپیکٹ ہے اور جو بھی بڑا آج کل اس پہ ڈیبیٹ ہے، کافی لیدے ہو رہی ہے، وہ ہے زیپوریزیا کا نیوکلیئر پاور پلانٹ جو رشیا کے قبضے میں چلا گیا، اور اس پاور پلانٹ کا خطرہ یہی ہے کیونکہ یہ رشین آکوپیشن میں ہے اور یوکرینین اس کے اوپر شیلنگ کرتے ہیں۔ یہ تجویز تھی یونائٹڈ نیشن کی کہ کسی طرح اس پاور پلانٹ کو رشینز چھوڑ دیں اور ایک علاقہ اس کے گرد کچھ بنا دیا جائے جو کہ ایک طرح کا نیوٹرل ایریا، نو مین لینڈ ٹائپ جگہ بن جائے اور اس میں کوئی ایکٹیویٹی نہ ہو، تاکہ یہ نہ ہو کہ نیوکلیئر پاور پلانٹ سے ریڈیشن نکلنی شروع ہو اور پھر بہت بڑی تباہی مچ جائے۔ رشیا سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ چرنوبل کا ایک پاور پلانٹ تھا، اس سے بڑی تباہی مچی تھی جب اس کی ریڈیشن وغیرہ لیک ہوئی۔ تو اس چیز سے بھی، اس تباہی سے بچنے کے لیے زیپوریزیا کا جو پاور پلانٹ ہے اس کے لیے کافی لیدے ہو رہی ہے انٹرنیشنل لیول پہ کہ کسی طرح اس جو آئندہ ہمارے آنے والی کوئی کیٹاسٹرافی ہے، تباہی ہے، اس سے بچا جا سکے۔ جو میں نے جیسے کہا کہ یہ جو میڈیا ہے وہ زیادہ تر چونکہ مغربی دنیا کے کنٹرول میں ہے، تو خبریں ہمیں کوئی بھی صحیح طرح نہیں ملتی، یا ملتی ہیں تو ان کی ویریفیکیشن مشکل ہوتی ہے، مگر کلیمز جو ہیں وہ ایکزیجریٹڈ ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ مغربی دنیا نے جو کلیمز کیے ہیں کیجولٹیز وغیرہ کے، نقصانات کے، وہ اپنے نقطہ نگاہ سے یا پروپیگنڈا کے نقطہ نگاہ سے کر رہے ہیں۔ مثلا ہمیں جو خبریں دی گئی ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ ابھی تک رشیا کے کو 20,000 فوجی مارے جا چکے ہیں اور یوکرین کے صرف 9,000 لوگ مارے گئے ہیں۔ اب اس حالات اگر ان معاملات میں دیکھیں یا اس تناظر میں دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ رشیا کا بہت ہی بڑا نقصان ہو چکا ہے۔ اچھا، اب اس جنگ کے کچھ اور پہلو بھی ہیں جو کہ ہم نے دیکھے۔ مثلا امریکنز نے سینکشنز لگائی تھیں اور اس وقت انہوں نے بڑی سختی کی، بہت سارے ملکوں کو دبانے کی کوشش کی، لیکن ان کی سینکشنز کامیاب نہیں ہو سکی۔ رشیا اپنا تیل بیچتا رہا، اس نے قیمت کم کر دی تیل کی، جس سے کہ اٹریکشن پیدا ہوئی اور دنیا اس کو خریدنا شروع ہو گئی۔ انڈیا نے بے پناہ تیل خریدا، بدقسمت پاکستان جس نے نہیں خریدا، لیکن دنیا خرید رہی ہے۔ اس کی وجہ سے ان کو ریونیوز آتے رہے اور رشیا میں وہ پرابلم نہیں آئی جو سینکشنز کی وجہ سے ان کا خیال تھا امریکیوں کا قائم۔ پھر یہ بھی ہوا کہ دنیا کے بہت سارے ملکوں نے اپنے مفادات کے لیے امریکہ کا ساتھ دینے سے انکار کیا،
انہوں نے کہا جب ہمیں ایک سستا تیل مل رہا ہے تو ہم کیوں نہ لیں، لیکن چونکہ زیادہ تر ملک جو ہیں وہ باہر سے تیل خرید رہے تھے، سینکشنز کی وجہ سے رشیا سے نہیں لے رہے تھے، تو باہر تیل کی قیمتیں بڑی چڑھتی گئیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ باقی دنیا میں مہنگائی بہت بڑھ گئی اور تیل کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی۔ دوسری طرف چونکہ رشیا اور یوکرین جو ہیں یہ گندم سپلائی کرتے تھے، خوراک وغیرہ باقی دنیا کو دیتے تھے، جو کہ کافی بڑا حصہ تھا ان کا دنیا میں خوراک کے معاملے میں، وہ وہاں سے ایکسپورٹس بند ہوئیں اور نتیجہ یہ کہ پوری دنیا میں گندم وغیرہ کی کرائسس شروع ہو گئیں اور اس کی وجہ سے اناج کی قیمتیں بہت بڑھ گئیں۔ آج کھانے پینے کی اشیاء دنیا کے ہر ملک میں پہلے کی نسبت بہت زیادہ مہنگی ہیں۔ مہنگائی کا ایک ایسا دور دورہ ہوا کہ آج سب ملک اس کو بھگت رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یورپ نے ایک مس کیلکولیشن کی، ان کو اندازہ نہیں تھا کہ رشیا گیس وغیرہ بند کرے گا تو اس سے ان کو کیا مسائل آئیں گے۔ ان کا خیال تھا کہ رشین گیس ملتی رہے گی، لیکن گریجولی مسٹر پوٹن نے گیس کو کنٹرول کرنا شروع کیا، اور جیسے گیس سپلائی کم ہوئی تو پھر آپ نے دیکھا کہ رشیا یورپین کنٹریز میں رات کو بہت ساری لائٹیں آف کرنی شروع ہو گئے وہ، کیونکہ پاور جنریشن کا مسئلہ آ گیا۔ ابھی آگے سردیاں آ رہی ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہیٹنگ کا مسئلہ آئے گا۔ دوسری طرف قیمتیں گیس کی آسمانوں پہ چلی گئیں، یورپین اکانومی جو ہے وہ خاصی انڈر پریشر آئی ہے اور ان کو انرجی کی بہت زیادہ قیمت دینی پڑ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنگ کا جہاں روس اور یوکرین پہ کچھ ایفیکٹس آئے ہیں، یہ جنگ میں جو ہوا دینے والے ملک تھے باہر یورپین کنٹریز، یہ بھی اس کے اثرات سے بچ نہیں سکے۔ ایک طرف تو یہ پیسہ لگا رہے ہیں یوکرین میں کافی تاکہ جنگ لڑی جا سکے، اور دوسری طرف یہ خود مہنگائی کے ہاتھوں مارے جا رہے ہیں، اور گیس بھی آگے ان کو نہیں کہا جا سکتا کہ پوری طرح مل سکے گی۔ پھر یورپ میں بہت بڑی تعداد یوکرین سے ریفیوجیز کی گئی ہے، یہاں نسلی بنیادوں پہ، یعنی آپ نے دیکھا کہ یورپ میں اکثر کہا جاتا تھا کہ یہ سویلائز قیدی ہیں، سویلائزڈ ریفیوجیز ہیں، ان کو پناہ دیں، رکھیں، ان کے لیے خدمت کریں، تو بڑا کھانے پینے کا انتظام، اور یورپ میں گرم جوشی سے ان کو ویلکم کیا گیا، خاص طور پہ رومانیہ اور اس میں پولینڈ وغیرہ میں۔ اور جہاں تک یہ عرب ملکوں کے، شام سیریا کے تھے ریفیوجیز یا افغانستان کے ان ملکوں کے، ان کو وہ انسیویلائز کہہ کے تو وہ ریسزم نظر آیا ہمیں۔ ان قیدیوں کو تو یورپین قیدیوں کو ویلکم کیا یوکرینین کو، دوسروں کو وہ ویلکم نہیں کرتے، ان کو ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ان حالات میں جنگ کو یوں کا تو چھوڑا نہیں جا سکتا، ہمیں یہ اندازہ ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں بڑھے گی۔ اچھا، اس جنگ میں جو ملک امریکہ کے جنہوں نے نہیں مانا، اس میں بھارت شامل تھا، سینکشنز کا ساتھ نہیں دیا۔ بھارت نے تیل لیا اور تیل کو ریفائن کر کے تو وہ بہت زیادہ اپنی ضرورت سے کہیں زیادہ تیل رشیا سے امپورٹ کرتا رہا، کیونکہ اس کو مارکیٹ سے 30-40% سستا مل رہا تھا۔ پھر اس کو ریفائن کر کے تو مارکیٹ ریٹ پہ، یعنی کہیں مہنگا، وہ یورپ کو واپس بیچ رہا تھا۔ تو یورپین بیوقوف بھی رشیا سے ڈائریکٹلی لینے کی بجائے وہ ان سے لے رہے تھے۔ نتیجہ یہ کہ کافی پیسہ بھارت نے اس میں کمایا۔ اسی طرح افریقن کنٹریز نے ساتھ دینے سے انکار کیا، لیکن افریقن کنٹریز میں کھانے پینے کی اشیاء کافی مہنگی ہوئیں اور وہ اس چیز کے نتائج بھگت رہے ہیں۔ ان میں ایک بڑی زبردست پالیسی جو چلی وہ ٹرکی کی تھی۔ ٹرکی نیٹو کا ممبر ہے اور اصولاً اس کو مغربی ملکوں کا اتحادی ہونا چاہیے تھا، لیکن اس نے ایک اپنی پالیسی کی وجہ سے بڑا انٹیلیجنٹلی چیزوں کو ہینڈل کر کے ایک بڑا زبردست بیلنس کریٹ کیا۔ بیلنس یہ تھا کہ انہوں نے یعنی بیلنس یوکرین اور رشیا کے درمیان پالیسیز کا ایک بیلنس انہوں نے کیا۔ ایک طرف تو وہ رشیا کو کرٹیسائز کرتے ہیں اور رشیا کو کہتے ہیں کہ جی آپ اگریسر ہیں، آپ نے انویژن کی ہے، آپ نے انویڈ کیا ہے یوکرین کو، سو یو آر دی اگریسر۔ دوسری طرف وہ یوکرین کو ہتھیار دے رہے ہیں لڑنے کے لیے، انہوں نے ڈرونز وغیرہ دیے ہیں جو بڑے سکسیسفل رہے ہیں اور انہوں نے کافی روسیوں کا نقصان بھی کیا ہے۔ اسی طرح تیسرا ایکٹ انہوں نے یہ کیا کہ مغربی دنیا کی جو سینکشنز ہیں ان کو اپوز کیا اور کہا کہ یہ سینکشن بے فائدہ ہیں، اور ان سینکشنز کے باوجود رشیا کے ساتھ انہوں نے اپنا ٹورزم، انویسٹمنٹ، گیس وغیرہ جو رشیا سے لینی وہ تجارت انہوں نے جاری رکھی۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ رشیا کو اس کی اکانومی کے لیے جو اس کو سپورٹ چاہیے وہ تو اس کو جس طرح انڈیا دے رہا ہے رشیا بھی یہ ٹرکی بھی دیتا رہا، سینکشنز کی پرواہ نہیں کی ٹرکی نے، اور رشیا کو اس لحاظ سے سپورٹ مل گئی جبکہ ملٹریلی کمزور یوکرین کو ویپنز یا یہ جو ڈرونز وغیرہ ہیں وہ ٹرکی ان کے پاس بیچتا رہا۔ سو ٹرکی نے دونوں طرف سے اپنے آپ کو انگیج رکھا اور اس سے فائدہ لیا۔ اب اس وقت 45% کے قریب گیس ہے جو ٹرکی رشیا سے لے رہا ہے، اور رشیا ٹرکی کے اندر ان کا سب سے پہلا نیوکلیئر پاور پلانٹ جو لگ رہا ہے وہ رشیا بنا رہا ہے، چلا رہا ہے۔ سو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ٹرکی کی رشیا کے ساتھ بہت ساری کوآپریشن چل رہی ہے، لیکن ایگریشن کو اس نے برملا اس کو کنڈیم کیا اور کہا ہے کہ جی رشیا اگریسر ہے، اور دوسری طرف یوکرین کو بھی قابو کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ ہوتی ہے صحیح پالیسی اور ڈپلومیسی، جہاں آپ کسی ایک کی گود میں جا کے نہیں بیٹھ جاتے بلکہ آپ دونوں سائڈز کو خوش رکھتے ہیں، ان کی اپنی اپنی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے، اور فائدہ دونوں سائڈ سے اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح یوکرین بھی اس میں فائدہ اٹھا سکتا تھا کہ وہ اپنی درمیانی پوزیشن کو ہولڈ کرتا، رشیا سے بھی فائدہ اٹھاتا اور مغربی دنیا سے بھی فائدہ اٹھاتا، اور دونوں کے درمیان ایک برج کا رول ادا کرتا، لیکن اس نے نہیں کیا۔ وہ ایک طرف جانا چاہ رہا تھا، یعنی یورپ کے ساتھ، مغربی دنیا کے ساتھ ملنا چاہتا تھا کہ نیٹو کا حصہ بن جائے۔ نتیجہ یہ کہ آج وہ تباہ حال بھی ہے، پیسہ تو باہر سے لگا رہے ہیں ملک، لیکن مغربی دنیا کی جنگ بھی یوکرین ہی لڑ رہا ہے، اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے مغربی دنیا کا پیسہ تو کچھ خرچ ہو جائے گا، لیکن تباہی ساری یوکرین کی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔